بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ معزز و محترم سامعین اکرام، ناظرین، آج کا عنوان ہمارا والدین کی ذمہ داریاں، اولاد کی تربیت کے حوالہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو تربیت دیں، اخلاقی اور معاشری، تاکہ بچے اپنی زندگی صحیح طرح بسر کر لیں۔ پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ پہلے تم یہ ذہن نشین کر لو کہ دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ وقت ہی زندگی ہے۔ جس نے وقت کی قدر نہیں کی اسے یوں ہی برباد کرتا رہا، اس نے گویا اپنی عمر عزیز کو بیکار ضائع کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا، تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، وہ بھلا ہمیں بلا مقصد کیوں پیدا کرے گا؟ تو آؤ قرآن سے پوچھیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب تمہیں اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو گیا تو تمہیں کبھی بھی اپنے مقصد سے غافل اور بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جن لوگوں نے اپنے مقصد کو پیش نظر رکھا وہ یہاں سے کامیاب و سرخرو ہو کر گئے، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ خوش انسان اور وہ خوش انجام پائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پیدائش کا کوئی مقصد نہیں جانا، فضول ابز کاموں میں لگ کر عمر برباد کر دی، دنیا میں بھی ممکن ہے انہیں کچھ شہرت مل گئی ہو، مگر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو دنیا کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی وہ زندگی کے ہر محاذ پر کامیاب اور کامران ہوتے ہوئے نظر آئے، اپنے مالک و مولا سے جا ملے۔ لہذا آؤ ہم بھی اپنے نبی کی بتائی ہوئی سنت اور ان کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کا عہد کریں، تاکہ دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامیابیوں میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، کیونکہ کامیابی ہر خیرات مصطفیٰ کی دہلیز سے تقسیم ہوتی ہے۔ تم زندگی کے جس موڑ پر کھڑے ہو
وہ بڑا ہی نازک موڑ ہے۔ عادتیں وہیں سے بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، یعنی کہ بچپن سے اخلاقی تربیت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کیسا بنتا ہے۔ تمہیں بھی اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک قابل رشک زندگی تعمیر میں تم اس سے کچھ روشنی حاصل کر سکو۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین متین اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی شریعت، نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ، اس پہ اپنے بچوں کو تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پہ باقاعدگی کے ساتھ، اور جو مدرس اور معلم جو اس چیز کا اہتمام کے ساتھ خیال رکھیں کہ بچوں کی تربیت کو پیش نظر رکھیں۔ تعلیم سے پہلے تربیت ضروری ہے۔ اگر تعلیم سیکھ لی اور تربیت نہ سیکھی تو آپ نے سنا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو سب سے پہلے تربیت ماں باپ کی گود ہوتی ہے بچے کے لیے۔ اگر ماں باپ کی گود سے بچے کو تربیت حاصل ہوگی، تربیت ملے گی، تو جب بچہ اسکول میں، مدرسے میں، مسجد میں، کہیں بھی کسی اپنے استاد سے کسی جگہ بھی جائے گا تو سب سے پہلے جو بچے کی تربیت والدہ کی گود ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ پھر استاد کی تربیت، جس کے پاس بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، اور تربیت کے اندر صرف یہ چیز نہیں کہ بچہ ہاں جی کر کے بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑوں کا ادب کرے۔ ہاں، یہ بھی تربیت کے اندر شامل ہے، ضروری چیز ہے، لیکن اصل تربیت نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ، حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی شریعت کہ بچہ اپنی تربیت کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو رہا کہ بچہ غیروں کے طریقے پہ چل رہا ہے، بچے کی وضاحت، بچے کا لباس، بچے کی حجامت وہ غیروں کے طریقے پہ ہے۔ یوں نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہونا یوں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، حضور علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہے، وہ بچوں کے اندر ہمیں نظر آنی چاہیے۔ اس کے اندر بچوں کا لباس، بچوں کی حجامت اور بچوں کا کھانا پینا، بچوں کا بیٹھنا اٹھنا، رات کو جب بچے سوئیں تو والدین اور اساتذہ یہ تربیت دیں، نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتیں بچوں کو سکھائیں۔ دیکھیں، اولاد کی تربیت ہوگی تو بابا فرید علیہ الرحمہ جیسے اولاد بنے گی۔ یہ والدین کا ہی اثر تھا، آج بابا فرید علیہ الرحمہ کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ اور دوستو، اولاد کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ کا آج اس دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے کہ والدین نے، آپ کی والدہ نے آپ کو یہ ادب سکھایا کہ والدین کا، والدہ کا، والد کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ بابا فرید علیہ الرحمہ کی والدہ نے آپ کو تربیت دی، اے بیٹا، اگر آپ اللہ کی نماز پڑھیں گے اللہ ان انعامات سے آپ کو نوازے گا۔ بچے کی ایک اچھی عادت بنائی